آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ آج ہم نے نہ تو شیعہ سنی پر بحث کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے اس بات پر بحث کرنی ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ آج ہم سب نے مل کر اللہ کی بات کرنی ہے اور آج سب نے مل کر وہ سیکھنا ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں اس مہینے کے بارے میں سکھایا ہے۔ ہم نے اس مہینے کو اپنی نظر سے نہیں بلکہ اللہ کی نظر سے دیکھنا ہے اور ان لفظوں سے دیکھنا ہے جن لفظوں میں اللہ نے قرآن میں اس کا ہم سے تعارف کروایا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کے قانون میں جس دن سے اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے سب مل کر جنگ کرو جیسے وہ سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب سے اللہ نے چاند سورج کو تخلیق کیا اسی وقت سے یہ حساب چلا آ رہا ہے کہ مہینے میں ایک ہی دفعہ چاند ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے، اور اس حساب سے سال کے 12 مہینے بنتے ہیں، اور یہ گنتی آج سے نہیں بلکہ اس روز سے ہے جب اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ پھر اگلے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرم ہارا الف میم کی جمع ہے، یعنی ممنوع، منع کیا گیا۔ اور یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اور ان مہینوں میں کسی بھی قسم کی حرمتی جائز نہیں۔ ان مہینوں میں جنگ سے بھی منع کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو خصوصاً مقرر کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے ہر مہینے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر سیزن کی اپنی اہمیت۔ جیسے گرمیوں کے سیزن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں گرم کپڑے نہیں پہننے، کیونکہ گرمی کے سیزن کو ہم نے گرمی کے نام سے جوڑ دیا تاکہ سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اسی طرح سردیوں میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں گرم کپڑے پہننے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے بھی ان 4 مہینوں کا ذکر خاص کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ 4 مہینے پاکیزہ ہیں۔ ان مہینوں میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کریں، جتنی زیادہ ہو سکے گناہوں سے بچیں۔ اللہ نے ہر حکم کے پیچھے اپنی حکمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ اب پڑھنے اور سننے سے تو لگتا ہے کہ یہ بھی گرمی، سردی، ساون جیسے مہینوں کی طرح کے مہینے ہیں، لیکن جب اللہ کسی کام کے لیے ایک مقرر وقت ہمیں بتا دیتے ہیں تو پھر وہ وقت اور مہینہ عام نہیں رہتے۔ جیسے نمازوں کے لیے خاص اوقات مقرر ہیں، جیسے روزوں کے لیے خاص مہینہ ہے، بالکل ویسے ہی یہ 4 مہینے عام نہیں ہیں۔ انہیں تو اللہ نے خصوصاً قرآن اور حدیث میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب آتے ہیں عبادات کی طرف۔ ان مہینوں میں ہم کون کون سی عبادات کر سکتے ہیں؟ آپ اس مہینے میں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ فرض روزے نہیں، یہ نفلی روزے ہیں، یعنی اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھیں گے تب بھی گناہ نہیں ہے، لیکن ان روزوں کا اجر باقی دنوں اور مہینوں کے روزوں سے زیادہ ہے۔ اور محرم کے مہینے میں تو اللہ کی خاص رحمتیں عرش پر اترتی ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ کس دن کا روزہ رکھیں؟ احادیث سے ماہ رمضان میں ایک ہی دن کے روزے پر زور دیا گیا، اور وہ ہے یوم عاشوراء کا روزہ، یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، یعنی رمضان سے پہلے تمام مسلمان، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں رمضان کا روزہ رکھتے تھے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے، مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب اس کے بعد رمضان فرض ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔
لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام ایسا نہ کرو جس سے تمہاری مشابہت یہودیوں سے ہو، اور یہودی بھی تب یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی ملا لو، تاکہ ایسے یہودیوں سے مشابہت نہ رہے اور اس دن کی رحمت سے محرومی بھی نہ رہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو آپ 9ویں یا 10ویں کا روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ لیں۔ مقصد صرف یہودیوں سے مشابہت نہ رکھنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ 10ویں محرم کا روزہ آپ لازمی رکھیں، کیونکہ اس دن اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں پر اپنے معجزے اتارے تھے اور اپنی مدد ان کے لیے روانہ کی تھی۔ جیسے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یعنی یوم عاشورہ اور اس ماہ یعنی ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی اور دن کے اور کسی اور ماہ کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشورے کے دن کو باقی ایام پر فضیلت دی۔ سو بجائے اس کے کہ ہم ذاتوں کو اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں لا کھڑا کریں اور ان ذاتوں پر بحث کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے اس مہینے کا احترام کریں۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، اللہ کو سب خبر ہے، اللہ کو سب کی خوب خوب خبر ہے، اللہ کسی سے بھی لا علم نہیں ہے۔ تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے۔ یہ شیعہ سنی کے جھگڑوں سے باہر نکل آئیں، کیونکہ اسلام ہم سب کے لیے ایک جیسا ہے، قرآن ہم سب کے لیے ایک جیسا ہے، اللہ کا حکم ہم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ یہ مہینہ شیعہ یا سنی میں سے کسی ایک کا بھی نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو ماننے والوں کا مہینہ ہے۔ اور جب اللہ نے اس مہینے میں جنگ سے، لڑائی سے، فساد سے، فتنوں سے منع کر دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والے؟ یہ جو اتنا وقت سوشل میڈیا پہ اس پاک مہینے میں دوسروں سے لڑائی کر کے ضائع کر دیتے ہیں، اس دفعہ یہ وقت آپ اللہ کو دیکھ کر دیکھیں۔ آپ کی زندگی سے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے، آپ کی آزمائشوں کے حل خود نکل آئیں گے۔ آپ روزے رکھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ ذکر اذکار کریں، صدقہ دیں، چھوڑ دیں دوسروں کو ان کے حال پہ، کیونکہ دین کے معاملے میں بحث کر کے آپ سامنے والے کی سوچ کو نہیں بدل سکتے، لیکن ہاں آپ اپنے عمل سے دوسروں کی سوچ ضرور بدل سکتے ہیں۔ آپ ایسا بنیں کہ آپ کو دوسروں کو بدلنے کے لیے لفظوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، بس اپنے آپ پہ فوکس کریں، اپنے دین پہ فوکس کریں، اپنے اور اللہ کے تعلق پہ فوکس کریں، باقی سبھی لوگ اور باقی سبھی چیزیں خود بخود اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ اللہ کا حکم ماننے کے لیے آپ کو کوئی مخصوص ذات ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ بس پھر اپنی پہچان نہیں بھولنی آپ نے، اور اپنے رب کا مقام نہیں بھولنا، کہ اگر آپ کے رب نے فرما دیا کہ اس مہینے کا احترام کرو تو آپ نے اس مہینے کا احترام ہی کرنا ہے، پھر چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔